سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ لندن کے حوالے سے جی ایک بریکنگ نیوز آپ کو میں دے دوں۔ یہاں پہ بڑا دلچسپ ایک تجربہ کل ہوا مجھے کہ سکولز کی یہاں ایک ہفتے کی چھٹیاں تھیں، تو میرے ایک دوست ہیں، وہ چند دنوں کے لیے 5 یا 6 دنوں کے لیے بچوں کے ساتھ وہ پاکستان ان کے ہو کے آئے ہیں بچے۔ تو کل میں ان سے ملنے کے لیے گیا، تو ان کے بچے جو ہیں وہ یعنی برٹش پاکستانی یوتھ 16 سال 18 سال اور 22 سال یہ عمریں ہیں بچوں کی۔ تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، تو ان کا بیٹا آیا بہت ایکسائٹمنٹ میں میرے پاس اور کہنے لگا کہ یو نو انکل میری از ڈوئنگ ونڈرفل جاب۔ تو اس نے جب مجھے کہا میری از ڈوئنگ ونڈرفل جاب، تو میں نے کہا اوکے اسپلینڈڈ، لیکن میں اس کی بات کو سمجھا نہیں۔ میں نے کہا کوئی میری اس کی کلاس فیلو ہوگی یا کوئی پروجیکٹ مینیجر ہوگی، اسکول میں کوئی ٹیچر ہوگی غالباً، تو میں اس کو زیادہ توجہ نہیں دی۔ پھر میں گفتگو جاری رکھی، تو اس بچے کی بہن آ گئی، وہ بھی ینگ بالکل، تو اس سے بھی آ کے یہی کہا اور بہت ایکسائٹیڈ کہ انکل ڈو یو نو میریز گورنمنٹ از ڈوئنگ ونڈرفل جاب، دے آر ڈوئنگ ونڈرز، شی از ویری نائس۔ تو اب میں تھوڑا کھٹکا، میں کہ یہ میریز گورنمنٹ یہ کیا بچے کہہ رہے ہیں مجھے؟ تو میں نے سوالیہ انداز میں اپنے دوست کی طرف دیکھا تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ مریم نواز کو کی حکومت کی تعریف کر رہے ہیں، میری پکار رہے ہیں اسے۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی، میں نے کہا ہو اچھا یہ مریم نواز کی یعنی گورنمنٹ کی بچے ہو کے آئے ہیں پاکستان، تو وہاں سے خوش ہو کے آئے ہیں، تو آ کے کہہ رہے ہیں کہ میری از ڈوئنگ ونڈرفل جاب، گورنمنٹ از ڈوئنگ ونڈرز۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ چونکہ یہاں کے بچے پلے بڑے ہیں، تو وہ یہاں پہ چونکہ ان کا ایک حضرت مریم کو چونکہ میری کہتے ہیں، تو اسی حوالے سے وہ اس کو یعنی مریم نواز کو میری میری کہہ کے پکار رہے تھے اور اس کی حکومت کی تعریف کر رہے تھے۔ تو یہ میں نے سوچا کہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں کہ آخر کار مجھے یہاں ایک دوست کے گھر میں برٹش پاکستانی یوتھ، جسے ایکچوئل یوتھ کہتے ہیں، جو یہاں پیدا پلے بڑے ہوئے اور سیر کے لیے ہو کے آئے، تو مجھے ان کا ایک مداح جو ہے وہ یہاں مل ہی گئے، ایک فیملی، اور انہوں نے ان کے کام کی گواہی دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہو یا حکومت کی ملاقات ہو، اگر تو روایتی معیار اور روایات کو پیمانہ بنایا جائے تو یہ ملاقاتیں تو یعنی سمجھ اور فہم سے بالاتر ہیں، نہیں ہونی چاہیے، نہ حکومت سے اور نہ ہی اپوزیشن سے۔ لیکن چونکہ پاکستانی کیا پوری دنیا ایک بہت ہی غیر معمولی دور سے گزر رہی ہے اور پیمانے پرانے ٹوٹ رہے ہیں، تو اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے کہ حالات کا دباؤ کہیے، جبر کہیے، اگر اس کے تحت یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو پھر ایک بات جو ہے وہ تو کم از کم واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو اس ملاقات کے بعد ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ کس طرح کی جانبداری کا کوئی الزام لگائیں، کیونکہ اگر وہ حکومت کے وفد سے ملے ہیں یا وزیر اعظم سے ملے ہیں تو وہ پی ٹی آئی سے بھی ملے ہیں۔ یعنی اس طرح اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، ایک بیلنس ہو جائے گا۔ اب ان پہ تنقید آسان نہیں ہوگی کیونکہ جواز اب ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ان سے بھی ملے ہیں اور ان سے بھی ملے ہیں، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن آئیڈیلی ظاہر ہے کہ کسی بھی چیف جسٹس کو اس طرح سے ججز کا جو ہے وہ ملاقاتیں کرنا یہ عام طور پہ روایات کے خلاف ہے۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا، روایات جو ہیں وہ خود خطرے میں آئی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ سوشل میڈیا کا ہمارے ججز حضرات ذکر کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا میں بھی یہ حالت ہے کہ یہاں یعنی امریکی نائب صدر آ کے پورے یورپ کو لیکچر سنا کے چلا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو پوسٹس ہیں وہ جھوٹ بھی بولا جائے تو انہیں اس کا حق ہونا چاہیے، اور یہ کہ کسی پہ آپ جھوٹا الزام بھی لگا دیں تو بھی آزادی اظہار رائے ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اتنے بڑے سوشل میڈیا ایپ یعنی ایکس جسے اب کہا جاتا ہے، فارمر ٹویٹر، اس کا مالک ہی اگر وکالت کر رہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر جھوٹ بولنے کی آزادی مانگی جا رہی ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو جب پوری دنیا ہی اتنے غیر معمولی آپ یوں کہیے کہ دور سے گزر رہی ہے، جھٹکوں کی زد میں ہے، تو پاکستان اس سے کیسے محفوظ رہ سکتا؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ جو ہے برطانیہ کا بالکل سکسیس تھا، کامیاب اس لیے کہ ایک آفیشل وزٹ تھا اور بڑا غیر معمولی ان کا استقبال ہوا۔ دیکھیے، یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کی افواج کے سربراہ ہیں، یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے، یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ برطانیہ نے ان کو آفیشل وزٹ پر دعوت دی، یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ ان کو یہاں بڑا اچھا پروٹوکول ملا، گارڈ آف آنر ملا۔ اب رہی بات احتجاج کی، تو ظاہر ہے پی ٹی آئی تو پاکستان کے اندر یا باہر ہر جگہ احتجاج ہی کرتی دکھائی دیتی ہے۔
لیکن اس سے ٹھوس حقیقتوں کو فرق نہیں پڑتا. اور خاص طور پہ جو یہ ٹائمنگ ہے اس دورے کی، یعنی نیٹو کے پورے وجود پہ ایک سوال کھڑا ہوا ہے. یورپ جو ہے یہاں پہ ایک مشترکہ دفاع کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ یہاں پہ رہنے والی اقوام یہ کوئی ایک قوم نہیں ہے، یہ کوئی ایک ملک نہیں ہے. ان کی جو تاریخ ہے وہ صدیوں کی جنگ و جدل کی آپس کی تاریخ ہے، مختلف انٹرسٹس ہیں. تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ایک یعنی امریکہ کو ہٹا کے یورپ ایک دم اپنا کو دفاع کا پوری مشین کھڑی کر لے گا. اس میں بڑے سوال ہیں اس میں. لیکن پاکستان کے لیے اس میں بہت اپرچونٹیز ہیں. یہاں پہ اگر ایک مشترکہ دفاع کی بات آ رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کو پاکستان جو ہلکے ہتھیار بناتا ہے مثال کے طور پہ، تو یہاں پہ اب ضرورت محسوس ہوگی ملکوں کو کہ وہ اپنے ہتھیار ان کے پاس اپنے ہونے چاہیے. یہاں پہ اب یہ اپنی فوجیں کھڑی کریں گے، ان فوجوں کو پھر ایک ٹریننگ تربیت چاہیے ہوگی، ایک پروفیشنل ان کو یعنی پروفیشنل آرمی کیسے فنکشن کرتی ہے اس کے لیے پورا ایک انفراسٹرکچر، ایک پوری ورک فورس وہ چاہیے ہوگی نا. پاکستان وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. یعنی ایک پروفیشنل آرمی ہمارے پاس ہے، ہم ہلکے ہتھیار بنانے والے لوگ ہیں، تو ہمیں نئی مارکیٹس مل سکتی ہیں. ہمیں یعنی ہمارے ٹرینرز یہاں پہ آ کے یورپ کے جتنے ممالک ہیں، چھوٹے ممالک خاص طور پہ، وہاں پہ جا کے ہم اپنی سروسز آفر کر سکتے ہیں، اور اس کو پاکستان یعنی ہمیں اس کا بڑا ایک فائدہ ہو سکتا ہے. سو یہ ٹائمنگ اگر آپ ذہن میں رکھیں اس دورے کی، تو یہ بہت ایک اہم ٹائمنگ تھی، بہت اہم دورہ تھا. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ دورہ نہ صرف کامیاب ہو بلکہ ایسے ہم کئی دورے دیکھیں. اور یورپ کے جو مختلف ممالک ہیں یورپی یونین میں، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں کی جو ضرورت اب نکل آئی ہے اپنے دفاع کی، اس کا ہم زیادہ سے زیادہ اپنی سروسز پرووائڈ کر کے، ہلکے ہتھیار پرووائڈ کر کے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کیوں نہ اٹھائیں. DGISPR کا جو مختلف یونیورسٹیز میں جا کے نوجوانوں سے مکالمہ کرنا، اس کا جو انٹینٹ ہے کہ یوتھ کو انگیج کیا جائے اور ان سے ڈائلاگ کیا جائے، انٹینٹ تو بہت اچھا ہے، بالکل ہونا چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی اب یہ طریقہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے. کیونکہ جس زمانے میں آپ یونیورسٹیز میں جا کے لوگوں کو انگیج کرتے تھے، وہ سوشل میڈیا کے ایپس اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، نہ ٹیکنالوجی اس طرح کی ہوتی تھی. تو اب جب کہ سوشل میڈیا ایپس موجود ہیں جس میں آپ انٹریکٹیو سیشن کر سکتے ہیں، اور کہیں بڑے پیمانے پر، یعنی بجائے کہ صرف ایک یونیورسٹی اور ایک آڈیٹوریم اور چند شرکا، اس کے مقابلے میں آپ کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پر بیٹھ کے آپ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے نوجوان اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے نوجوان، ان سے آپ جب ہم کلام ہو سکتے ہیں، ڈائلاگ کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز میں جا کے یہ تھوڑا سا طریقہ پرانا ہو گیا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہوئے جو نوجوان ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں پہ ابھی اس طرح کے جو ایک کہیے آپ تجربہ نہیں ہوتا بچوں میں، وہ ابھی تھیوری میں ہوتے ہیں، پریکٹس میں نہیں ہوتے، اور جذبات کی پیک پر ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جو جا کے جب بھی ڈائلاگ ہوگا تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے کہ جذباتی سوال بھی ہوں گے، صرف تلخ نہیں بلکہ جذباتی بھی ہوں گے. اور اس عمر کے جو نوجوان بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ سوال نہیں کرتے، وہ اپنی رائے دیتے ہیں. اور جب وہ اپنی رائے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ جواب سننے میں زیادہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. وہاں پہ پھر آپس میں بھی ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر اس کلاس فیلو نے یا اس نے اگر کوئی تلخ رائے دی ہے تو میں اس سے آگے بڑھ کے مزید تلخ رائے کا اظہار کروں. تو بہرحال وہ بہتر سمجھتے ہیں. مطلب یہ انٹینٹ تو بہت اچھا ہے کہ یوتھ کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے کیا یونیورسٹیز میں جا کر سلیکٹڈ لوگوں سے بات کرنا ضروری ہے، یا اس کے لیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ میری عرض یہ ہوگی کہ آپ سوشل میڈیا ایپس کے ہوتے ہوئے یہ زیادہ افیکٹو ہوگا کہ سوشل میڈیا ایپس پر ہی بات کی جائے اور ہم کلام ہوا جائے. اور اس کے لیے بھی یہ مطلب اکیلے یعنی ISPR پہ یہ بات ڈال دینا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت کافی ہوگا. اس کے لیے تو باقاعدہ ٹیمز بنائی جاتی ہیں اور پلیٹ فارمز بنائے جاتے ہیں، اور پھر ان پلیٹ فارمز سے نوجوان یعنی جس طرح سے سمجھتے ہیں بات اس طرح سے کرنی ہوتی ہے. یعنی اگر وہ میوزک کے ساتھ بات سمجھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور کسی تمثیل سے بات سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا.
بجائے یہ کہ آپ ایک انتہائی سنجیدہ ڈائلاگ سے اپنی بات یا اپنا نقطہ نظر ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ تو پھر ایک جس سنجیدگی چاہیے ہوتی ہے اس مکالمے کے لیے، وہ آپ کو اس طرح یوتھ میں نہیں ملتی. مشکل ہے اس طرح کی سنجیدگی تلاش کرنا.